کلام کا جادو یعنی منتر۔ اس قسم کے جادو میں ساحر کسی بھی قسم کی پڑھائی کے ذریعے کسی شخص پر سحر کرتا ہے، یعنی تعویذ جلانا۔ بعض دفعہ خاص قسم کا تعویذ لکھ کر اسے جلانے سے مطلوبہ شخص پر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ محبت اور ہلاکت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تعویذ دفنانا۔ بعض خاص قسم کے مقاصد کے لیے جادوگر تعویذ لکھ کر اسے زمین میں، قبر میں، مطلوبہ شخص کے گھر میں یا اس کے راستے میں دفنا دیتا ہے۔ ایسے تعویذ ہلاکت، جدائی اور محبت کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ تعویذ بہانا۔ بعض دفعہ عامل تعویذ کو پانی میں بہا کر مختلف قسم کے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تعویذ پلانا۔ بعض مقاصد، محبت، ہلاکت، بیماری وغیرہ کے لیے مطلوبہ فرد کو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج زیادہ جلدی اور زیادہ پختہ نکلتے ہیں۔ سحری اشیاء کھلانا۔ بعض دفعہ ساحر کسی چیز پر پڑھائی کر کے دیتا ہے کہ مطلوبہ شخص کو یہ کھلا دیا جائے۔ محبت، بیماری، ہلاکت اور نفرت کے لیے ایسے عملیات بہت عام ہیں۔ مسان کی راکھ کھلانا۔ بعض عملیات میں جادوگر کسی کھانے پینے کی چیز میں ہندوؤں کے مردوں کی راکھ ملا کر مطلوبہ شخص کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسا عمل ہلاکت اور بیماری کے لیے کیا جاتا ہے اور نہایت خطرناک بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تعویذ ہوا میں لٹکانا۔ بعض مقاصد کے لیے ساحر کوئی تعویذ لکھ کر سائل کو دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں، ویرانے میں، قبرستان میں یا مطلوبہ شخص کے گھر کے پاس لٹکا دو۔ ایسے تعویذ محبت کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں اور جدائی کے بعض اعمال میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پتلے میں سوئیاں چبھونا۔ بعض دفعہ ساحر مطلوبہ شخص کے نام پر کپڑے کا ایک پتلا بناتا ہے اور اس کو جن اعضاء کی بیماری میں مبتلا کرنا ہو، ان اعضاء میں سوئیاں چبھو کر پتلے کو قبر میں یا کسی زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ میں مطلوبہ شخص کو ان اعضاء میں طرح طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس جادو کا علاج دشوار اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ موم کی گڑیا پر عمل۔ بعض دفعہ جادوگر موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہتا ہے۔ جو اسے تپش پہنچتی ہے، اس کا مطلوبہ شخص پر اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اگر محبت کے لیے ایسا عمل کیا گیا ہو تو اس کے دل میں طلب کے لیے محبت کی کشش، تپش اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ہلاکت یا بیماری کے لیے کیا گیا ہو تو اس طرح اس کے جسمانی بیماریاں اس انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں اور وہ بستر سے لگ جاتا ہے۔ ہنڈیا چلانا۔ یہ ایک نہایت خطرناک اور مہلک عمل ہے۔ اس عمل سے مطلوبہ شخص منٹوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے وہ ہنڈیاں ہوا میں اڑتی اور مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کی چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ اردو یا مقامی زبان میں ہدف کا چیلنج کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے۔ جادوگر ایک پتلے پر عمل کر کے اسے ایک ہنڈیا میں ڈال کر ایسی جگہ آ کر اس پر پڑھائی کرتا ہے جہاں سے اس ہنڈیا اور مطلوبہ شخص کے گھر کے درمیان کوئی آبی گزرگاہ، دریا، نہر، پانی کا نالا حائل نہ ہو۔ اس عمل سے وہ ہنڈیا ہوا میں اڑتی مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کی چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ اردو یا مقامی زبان میں ہدف کو نشانہ لے کر چیلنج کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے۔ اس آواز کے ساتھ دھڑام سے وہ ہنڈیا مکان کی چھت پر یا اس گھر کے صحن میں گر جاتی ہے اور اس کے گرتے ہی ہنڈیا پھٹ جاتی ہے اور اس انسان کا جسم کا کوئی بھی اعضاء، دل یا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ بکری کی سری سے جادو۔ بعض عملیات ایسے ہیں جو جادوگر بکرے کی سری پر کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بیماری اور ہلاکت کے ہوتے ہیں۔ یہ سری قبر میں دفنائی بھی جاتی ہے اور ویرانے یا مطلوب کے راستے میں بھی پھینکی جاتی ہے۔ گدھے کی چمڑی پر عمل۔ ہلاکت اور بیماری کے بعض عملیات گدھے کی چمڑی پر بھی کیے جاتے ہیں۔ الو کے خون سے عمل۔ بیماری اور ہلاکت کے بدترین سحری عملیات میں سے ایک یہ ہے کہ جادوگر الو کے خون سے کاغذ پر تعویذ لکھ کر ہسپتال میں لاتا ہے۔ الو کے خون سے محبت اور تسخیر خصوصی کے عملیات بھی کیے جاتے ہیں۔ الو کی کھال پر عمل۔ الو کے خون کی طرح اس کی چمڑی پر بھی تعویذ لکھا جاتا ہے اور اسے بھی متعدد مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہواری کا خون۔ تسخیر و محبت کے عملیات میں جادوگر عورتوں سے ان کی ماہواری کا خون منگوا کر اس پر عمل کرتے اور اسے جلا کر اس کی راکھ شربت میں ملا کر خاوند یا مطلوبہ شخص کو پلانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ عمل بھی نہایت خطرناک ہے جو کہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام عملیات نہایت خطرناک ہیں جو کہ انسان کی بربادی اور اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام عملیات سے اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔